فاطمہ بزتو منی. کون فرما رہا ہے؟ وہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کا سب سے پیارا نبی ہے، وہ فرما رہا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے. اسے کوئی عام ثواب تھوڑی نہیں فرما رہا ہے، وہ فرما رہا ہے جو نبیوں کا سردار، وہ فرما رہا ہے جس کی شان میں، جس کے فضائل میں اللہ نے کوئی کتاب اتار دی جس کا نام قرآن ہے. وہ فرما رہا ہے جس کو اللہ نے الگ الگ نام سے پکارا قرآن میں. کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا. یہ ابتدا ہے، آپ کی بیداری چاہتا ہوں. کبھی مزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مبشر کہا، کبھی بشیر و نذیر کہا. وہ نبی فرما رہا ہے کہ جو آسمان میں تھا، آسمان میں تھا، توجہ آسمان میں تھا تو لوگ، انبیاء اسے فرشتے محمود کہتے تھے، لیکن جب زمین پہ آیا، پیکر بشریت میں آیا تو محمد بنا. وہ نبی فرما رہا ہے، توجہ تمہید میں خاص طور سے آپ کی بیداری چاہتا ہوں. وہ نبی فرما رہا ہے کہ جسے اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے فاطمہ بزتو منی. وہ نبی جو اسلام لے کے آیا، اسلام کے لیے مشقتیں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، تمام تر اس پر مظالم ہوتے رہے، وہ برداشت کرتا رہا، دعائیں دیتا رہا. وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے جس نے نماز میں اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے دعائیں کی، میرے اللہ یہ مجھے مان رہے ہیں انہیں معاف کر دے، میرے اللہ مجھے یہ مان رہے ہیں انہیں معاف کر دے. اتنا پیارا نبی فرما رہا ہے جس نے اسلام کے لیے تمام تر مصیبتیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی اور اسلام کو کامل کیا. وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے فاطمہ بزتو منی. توجہ، فاطمہ بزتو منی. فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اچھا انصاف سے بتائیے، اگر کل سے جز کو جدا کر دیا جائے تو کل ہو جاتا ہے ناقص. ہاں کل ہو جاتا ہے. اگر کل سے جز کو جدا کر لیا جائے، مرتضی بھائی کل سے اگر جز کو جدا کر لیا جائے تو کل ہو جاتا ہے ناقص. وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے فاطمہ بزتو منی. فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے جس نے اسلام کو کامل کیا. چون آپ کے حوالے ہے. بیوی مجھے نہیں پتا یہ کیسے سمجھیں گے، میں آپ کے فضائل پڑھنے والا ہوں. وہ نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ بزتو منی. فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جز کو اگر کوئی جدا کیا جائے وہ ہو جاتا ہے ناقص. جو دین کو کامل کرے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کو کامل کرے اسے فاطمہ. جو دین کو کامل کرے، دین اسلام کو کامل کرے اسے محمد کہتے ہیں. جو محمد کو کامل کرے اسے فاطمہ. بغیر کسی تجاوز کے میں پڑھ رہا ہوں. جو محمد کو کامل کرے وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. بی بی میری زبان میں وہ تاثیر عطا کرے کہ آج میں بیان کر سکوں بی بی کے فضائل. خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں معراج پہ چلا جاؤں اور آب زمزم سے اپنی زبان کو غسل دوں کہ بی بی کے فضائل پڑھوں. فاطمہ تو بزتو منی. فاطمہ میرا جز ہے. فاطمہ مفسرین نے اس حدیث کی تفسیر کی کہ فاطمہ فقط ایک بیٹی باپ کا جز نہیں ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہا جز رسالت ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہا جز نبوت ہے. کوشش رہے گی کچھ نئی چیزیں بھی بیان کروں. فاطمہ جز رسالت ہے، فاطمہ جز نبوت ہے. مسلمانوں سے پوچھا گیا سرکار یہ بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس نبوت کب سے آئی؟ کہا کسی نے کہا 40 سال، کسی نے کہا 20 سال. مسلمانوں کی نہ سنیے، خود نبی سے پوچھئے یا نبی اللہ آپ بتائیے آپ نبی کب سے ہیں؟ آپ نبی کب سے ہیں؟
आवाज आई, मैं नबी तभी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। इसका मतलब मोहम्मद का नूर आदम से पहले है, फातिमा है जुज़े नबूवत। अगर मोहम्मद आदम से पहले है तो फातिमा भी आदम से पहले है। मैं किसी मंजिल तक आपको ले जाना चाहता हूँ। फातिमा जुज़े नबूवत है, आदम से पहले है फातिमा सलामुल्लाह अलैहा व अलैहिस्सलाम, आदम से पहले है। अच्छा, आदम का पैकर अल्लाह ने तैयार किया मिट्टी से, आदम का पुतला अल्लाह ने जो है तैयार किया मिट्टी से। आदम का पैकर तैयार हुआ, बहुत तवज्जो, आदम का पैकर तैयार हुआ। अल्लाह ने कहा कि जब मैं इसमें रूह बोलूं तो तुम सबके सब सजदे में चले जाना। कहा बारे अल्लाह, क्या तू ऐसे को खलीफा बना रहा है जो जमीन में फसाद बर्पा करे, खून बर्पा करे, पैदा करे, ऐसे को खलका इन्नी आलमो माला तालमो, चुप रहो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अच्छा, मेरे ऊपर एतराज किया है, ये नाम देखो, इस नाम को पढ़ के बताओ। फरिश्तों ने सर को झुका लिया, मेरे माबूद जितना तूने सिखाया है उतना हम जानते हैं, जितना तूने बताया है उतना हम जानते हैं, ना तूने ये बताया ना हम ये जानते हैं। इन नाम को पढ़ो, इन नामों को पढ़ो। आदम ने कहा, मेरे माबूद तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरे माबूद तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू मोहसिन है, ये हसन है, तू कदीमुल एहसान है, ये हुसैन है। अभी आदम की ज़बान पर नामे फातिमा का आना था, आदम जितना छू सकते थे छूटे। अल्लाह ने कानून बना दिया, सुनो, जो भी फातिमा की ताज़ीम करेगा वो नबी अल्लाह होगा, जो फातिमा की तौहीन करेगा वो लानतुल्लाह। अरे अल्लाह अकबर, जो फातिमा की ताज़ीम करेगा वो नबी अल्लाह, जो फातिमा की तौहीन करेगा वो लानतुल्लाह। आदम से सजदा हुआ। अब आदम के दिल में एक शौक पैदा हुआ कि थोड़ा जन्नत की सैर की जाए, जन्नत की। मुर्तजा भाई खास तौर से तवज्जो, जन्नत की, दोनों भाई खास तौर से तवज्जो, जन्नत की सैर की जाए, थोड़ा देखा जाए जन्नत में क्या है। आदम चले, किताब मेरे पास है, इसमें रवायत है, आदम चले और आदम एक मुकाम पर रुके, देखा एक नूर है, जिस नूर पर एक ताज है। तो मैं बीबी के फज़ाइल पढ़ने लगा हूँ। जिस नूर पे एक ताज है, जिसके गले में एक हार है, जिसके कान में 2 गोशवारे हैं। अल्लाह अकबर, मैं कैसे बयान करूं बीबी के फज़ाइल, मुझे नहीं पता कैसे पहुंचाना चाहिए। मेरे माबूद मेरे लफ्जों में, मेरी ज़बान में वो तासीर अता कर दे कि मैं बीबी के फज़ाइल पढ़ सकूं। आदम, बड़ी मेहनत से पढ़ रहा हूँ, खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी मेहनत से पढ़ रहा हूँ। आदम एक मकाम पर रुके, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदम एक मकाम पर रुके, देखा एक नूर है, जिस नूर के सर पे एक ताज है, जिसके गले में एक जिसके गले में एक हार है, जिसके कान में 2 गोशवारे हैं। आवाज दी, मेरे माबूद ये बीबी कौन है? कहा, आदम तुम इन्हें नहीं जानते, ये बिल्लियों में से है, ये फातिमा है। समझो, ये फातिमा है। कहा, माबूद इसके सर पे ये ताज कैसा? कहा, ये इसके बाबा का नूर। तवज्जो, पूरी मेहनत आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। कहा, मेरे माबूद इसके सर पे ये ताज कैसा? कहा, ये इसके बाबा का नूर। मेरे माबूद इसके गले में ये हार कैसा? कहा, ये इसके शौहर का नूर। कहा, मेरे माबूद इसके कान में 2 गोशवारे कैसे? कहा, ये इनके बच्चे हसन हुसैन का नूर। अब इंसाफ से बताइए, ये सर का ताज, गले का हार, कान के 2 गोशवारे टिके किस पे हैं?
میں جملہ بدلوں، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو پناہ کس نے دی ہے؟ کہا فاطمہ نے. آپ نے بہت حدیثیں کے ساتھ پڑھی، اس میں پڑھا انما یرید اللہ لیذوبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ساری چیزیں سب کا تاج، گلے کا ہار، کان کے دو گوشوارے، یہ ٹکے کس پہ ہیں؟ کہا فاطمہ پہ. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے. جو ساری کائنات کو بنا دے اسے محمد کہتے ہیں. محمد کو جو اپنی چادر تلے بنا دے اسے فاطمہ. عظمت سیدہ بلندر صلوات. میرے دل کی کیفیت کیا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. بیوی کے فضائل جو ساری کائنات کو بنا دے اسے اعلیٰ حضرت کانی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کو بنا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ایک ایک منزل بس جلدی کوشش کر رہا ہوں آپ تک باتیں پہنچ جائے. اچھا ایک لفظ ہے حجت. حجت ایک لفظ ہے. حجت کے کیا معنی؟ حجت کے معنی میں نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ خدا تک پہنچانے والا، خدا تک رہنمائی کرنے والا، خدا تک پہنچانے والا. خاص طور سے توجہ پاکستانی بھائیوں، ہندوستانی بھائیوں، خاص طور سے توجہ. پوری کوشش ہے کہ بات آپ تک پہنچائی جائے. حجت جو کلاس میں تھے وہ جانتے ہیں میں کیا پڑھنے والا ہوں، لیکن تھوڑی سی توجہ. حجت کے معنی ہے خدا تک پہنچانے والا، خدا تک رہنمائی. حجت کا کام کیا ہے کہ وہ خدا تک پہنچائے. کیسے پہنچائے گا؟ اب وہ بتائے گا کہ حج کرو تم خدا تک پہنچو گے، نماز پڑھو خدا تک پہنچو گے، زکات دو خدا تک پہنچو گے. تمام اعمال حجت بتائے گا خدا تک پہنچنے. اب یہ حجت ہے کون؟ خدا کی قسم میں فضائل پڑھنے لگا ہوں. یہ حجت ہے کون؟ آواز آئی. امام معصوم نے فرمایا نحنو حجت اللہ علی الخلق. ہم اللہ کی حجت ہے زمین پہ. اگلا جملہ مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے. نحنو حجت اللہ علی الخلق. ہم اللہ کی حجت ہے زمین پہ. امام یعنی خاموش ہو جاتے، میں اس بات کو نہ پڑھتا، لیکن امام آگے بڑھے کا فرمایا سنو، جو زمین پر اللہ کی حجت ہے وہ تمہارا امام ہے، لیکن جو تمہارے اماموں پر حجت ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. زمین پر تمہارے لیے حجت ہے، وہ تمہارا امام. مصائب پہ آ جاتا طبیعت بابا سے بولنا ہے سبحان اللہ. جو زمین پر تمہارے لیے حجت ہے وہ تمہارا امام ہے، لیکن جو تمہارے اماموں پر حجت ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. اس ذات کا نام ہے. خدا کی قسم میں کیسے آپ کے سامنے بیان کروں. ایک روایت بس آپ کی رحمت تمام ہے. میں جلدی کوشش کرتا ہوں روایت تمام کر دوں. ایک شخص رسول اللہ جو ہے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابیوں کا ہجوم تھا. ہجوم کہوں گا ستارے نہیں کہوں گا، صحابیوں کا ہجوم تھا. اب بھیڑ لگائے بیٹھے سارے صحابی کی مثالیں جیسے نہیں ہوتے بھیا، اس میں میرا خون کھولا ہے پڑھ دیتا ہے ورنہ ان کا بچا جائے گا. صحابیوں کا اس لیے جو ہے بیچ میں بول دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اگر میں سیدھا پڑھتا چلا جاتا تو معاملہ یہ ہو جاتا ہے بھائی افسوس آ جاتے محمد والے محمد. مسجد نبوی صحابی بھیڑ لگائے بیٹھے ہیں. صحابی مسجد میں بھیڑ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے غریب بیچارہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور شکل سے ایسا لگ رہا تھا بہت دیر کا بھوکا ہو، بہت دن سے کچھ کھایا پیا نہیں. آیا کہنے لگا کہ یا نبی اللہ جو ہے کچھ عطا کیجیے. کہا کہ اگر تجھے کچھ چاہیے
تو ادھر ایک در ہے, اس در پہ چلا جا. میں نے کہا یا رسول اللہ, یہ آیا تھا, فقیر تھا, مانگنے آیا تھا, مسجد بھی کہہ دیتے ایاک نعبد و ایاک نستعین, آیت ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ کہہ دیتے نماز پڑھ, عبادت کر. آواز آئی اور جاہل تجھے نہیں پتا, دیتا تو خدا ہے لیکن وسیلہ در زہرا ہے. میں نے بڑی آسانی سے ضرور کر دیا ہے جملہ. کہا در زہرا پہ چلا جا. سلمان نے اس فقیر کو لیا, در زہرا پہ آئے, در زہرا پہ آئے, قبلہ تک قربان ہوا, پھر دروازے پہ آئی. کہا کہ کیا ہوا چچا سلمان, کیا ہوا, کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ بیچارہ فقیر ہے, کہیں سے اس نے کچھ کھایا نہیں, اسے ایک سواری چاہیے اور اسے کھانا چاہیے, اور دیشان بھائی ایک لباس چاہیے. کہا اچھا, گھر پہ تو کئی دن سے چولہا نہیں جلا, لیکن ہم آئی ہوئی نیکی واپس نہیں جانے دیتے. میں کیسے پڑھوں بیوی کے فضائل, بس آپ محسوس کیجیے, ہم آئی ہوئی نیکی واپس جانے نہیں دیتے. اور خدا کی قسم, انہیں کیا آپ غریب سمجھ رہے ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ غریب سمجھ رہے ہیں؟ چولہا نہیں جلا اس کا مطلب یہ نہیں. جانتے ہو کس کی بیٹی ہے؟ ملائکۃ العرب کی بیٹی ہے. تمام عرب میں جس کی ملکیت ہو اس کی بیٹی ہے. خدا کی قسم یہ کسی غریب کی بیٹی نہیں ہے, یہ اس کی بیٹی ہے جس کے لیے خود رسول اللہ نے فرمایا ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی ومال خدیجہ. خدا کی قسم اگر دین کو کسی نے جوانی دی تو وہ علی کی تلوار ہے یا خدیجہ کا مال ہے. اس کی بیٹی ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام کو اگر کسی نے جوانی دی تو وہ علی کی تلوار اور زہرا کا مال, خدیجہ کا مال. کہا ہم آئی ہوئی نیکی واپس نہیں جانے دیں گے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ایک ہار تھا جو گفٹ تھا, ہدیہ تھا جناب حمزہ کی بیٹی کا. وہ ہار بیوی نے اتارا اور کہا اے چچا سلمان, یہ جو ہے اس فقیر کو دے دیجئے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے. کہا ٹھیک ہے. اس نے وہ ہار لیا, پھر مسجد میں آیا. کہا کچھ عطا ہوا؟ کہا ایک ہار ہے جو بیوی نے عطا کیا ہے. جناب عمار کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہے تو میں اسے خرید لوں. کہا جی بسم اللہ, اگر وسعت ہے تو خرید لے. تو جناب عمار نے اس کے لیے ایک سواری کا انتظام کیا اور اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا, کپڑے کا انتظام کیا. اس ہار کے بدلے میں 200 درہم اسے عطا کیے, 200 دینار اسے عطا کیے. یہ خوش ہو گیا, رسول اللہ کے پاس آیا, جی سرکار سب کچھ عطا ہو گیا ہے. کہا ٹھیک ہے اب تو خوش ہے؟ کہا خوش ہوں. تو یہ جو ہے جناب عمار نے ہار لیا, اسے عطر میں جو ہے آلودہ کیا اور ایک رومال میں باندھا اور رسول اللہ کے پاس وہ ہار لے کے آئے, اور وہ ہار جناب رسول اللہ کو ہدیہ کر دیا جناب عمار نے. تاکہ یہ ہوتے ہیں صحابی بھیا, یہ ہوتے ہیں صحابی. وہ جو ہے ہدیہ کر دیا جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا. رسول اللہ نے وہ ہار لیا اور اس جناب عمار کا ایک غلام تھا, اس سے کہا کہ جو ہے یہ ہار میری بیٹی کے گھر پہ لے کے چلا جا اور جہاز سے توڑی کے حوالے ہے. غلام کو بھی دے دیا اور وہ ہار بھی دے دیا. ہار لے کے آیا, جیسے ہی ہار لے کے آیا جناب فضا باہر نکلی. کیا ہوا؟ کہا یہ رسول اللہ کی طرف سے آپ کا ہار ہے. ہار لیا, وہ غلام مسکرانے لگا. فضا نے پوچھا کیوں مسکرا رہا ہے؟ غلام نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اس ہار کی برکت سے ایک غریب کو کھانا مل گیا, سواری نہیں تھی سواری مل گئی, لباس نہیں تھا لباس مل گیا. کہا یہ فاطمہ کا ہار ہے, جس کے ہاتھ میں لگ جائے خدا کی قسم اس کی دنیا بھی پار ہے آخرت بھی پار ہے. خدا کی قسم یہ میں اپنی ماں کی مجلس سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. ایک لڑکے کو جو سب سے زیادہ اپنی کسی سے محبت ہوتی ہے وہ ماں ہے.
اسی مرد نے سب سے زیادہ بے انتہا، کیونکہ آپ پردیس میں رہتے ہیں، آپ محسوس کریں گے کہ ماں اگر تکلیف میں ہو تو بیٹے کو رات بھر نیند نہیں آتی، جانتے ہیں آپ محسوس کریں گے اس لمحے کو، ماں اگر تکلیف میں ہو اور بیٹا پردیس میں ہو، رات بھر میں نے محسوس کیا رات بھر کروٹیں بدلتا ہے لیکن نیند نہیں آتی چاہے جتنا تھکا ہو۔ لیکن اگر ماں تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو تو بیٹے کو کسی طرح سے نیند نہیں آتی، وہ بھی بے چین رہتا ہے، اس کا دل بے چین رہتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جس وطن میں رہتا ہوں اس وطن میں ایک شوہر اور زوجہ تھے۔ شوہر جو ہے اپنی زوجہ کو، محسوس کیجیے گا، زوجہ کو اکثر جو ہے گالیاں دیا کرتا تھا، کچھ کرتا تھا، اس کا ایک جوان بیٹا تھا تو زوجہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ بیٹا برداشت کرتا تھا، معاملہ کچھ اس حد تک بڑھ گیا کہ اس شوہر نے اپنی زوجہ پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ میرا دوست ہے، اس نے دیکھا کہ میری ماں پہ اس نے ہاتھ اٹھایا ہے، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے اپنے باپ کو الگ پھینکا، لوگ اس پہ طنز کر رہے تھے۔ میں گیا اس کے پاس، میں نے کہا کیا ہوا سرکار بھائی، کیوں باپ پہ ہاتھ اٹھا دیا؟ کہا مولانا میں ساری چیزیں برداشت کر رہا تھا، میری ماں کو میرا باپ گالیاں دے رہا تھا، میں برداشت کر رہا تھا، میری ماں کو میرا باپ گالیاں دے رہا تھا، میں برداشت کر رہا تھا، میں ساری چیزیں برداشت کر رہا تھا، لیکن اس نے جب میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ اے مولانا میں وہ منظر برداشت نہ کر سکا، اس نے جیسے ہی میرے ماں پہ ہاتھ اٹھایا میں برداشت نہ کر سکا۔ امام حسن فرماتے ہیں میں مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتا، ایک مرتبہ اس نے کہا مولانا اس گلی سے آپ کیوں نہیں گزرتے؟ امام حسن فرماتے ہیں اے شخص میری ماں دربار سے پلٹ رہی تھی، فدق میرے ماں کے قریب آیا، اس کا اور میری ماں کو میرے سامنے اتنی زور کا تماچا مارا، میری ماں کے منظر پہ العظمت اللہ، العظمت اللہ۔ خدا کی قسم میں کیسے پڑھوں گا؟ العظمت للہ، العظمت للہ۔ میری ماں کو اس نے تماچا مارا، اس سے برداشت نہ ہوا۔ بس ایک روایت آپ کے سامنے، اور میں یہ بات کہنے سے ڈرتا نہیں، اسلام میں سب سے پہلی دہشت گردی جو ہوئی وہ بطور کے دروازے پہ ہوئی، نبی کے بیٹے کے دروازے پہ ہوئی۔ اسلام میں جو سب سے پہلی دہشت گردی ہوئی وہ نبی کے دروازے پہ ہوئی، نبی کی بیٹی کے دروازے پہ ہوئی، اور دہشت گرد جو تھا وہ حرام زادہ تھا، دہشت گرد جو تھا وہ حرام زادہ تھا۔ بس آخری لمحے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ بیوی کو کیسے پرزہ دیں گے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے باپ کے قبر کے قریب بیٹھی ہوئی ہے، آواز دیتی ہے بابا آپ کے بعد بابا آپ کے بعد مجھے بڑا ستایا گیا بابا جسے آپ صدیقہ کہتے تھے، دربار میں جا کے اپنی گواہی پیش کرنی پڑی بابا، اس کے بعد بھی مجھے کہا فاطمہ تو ہندو مانتی ہے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ اے بابا جسے آپ صدیقہ کہتے تھے اسے دربار میں چھڑایا گیا بابا، بابا آپ کے بعد انہوں نے کام یہ کیا کہ میرے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، جنہیں آپ نے کلمہ پڑھوایا تھا وہ آپ کے صحابی آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، اور وہ چاہتے تھے کہ میرے دروازے کو جلا دے۔ اے بابا میں کہتی رہی اس دروازے میں آگ نہ لگاؤ، اے بابا میں کہتی رہی دروازے کو نہ جلاؤ، اس میں نبی کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہوتے ہیں، اس میں نبی کی چھوٹی چھوٹی نواسیاں رہتی ہیں، لیکن بابا انہوں نے آپ کے زہرا کی ایک بھی بات نہ سنی، دروازے میں آگ۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میرے سینے میں وہ طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں بیوی کے مسائل۔ اے بابا دروازے میں انہوں نے آگ لگا دی، دروازے کے پیچھے میں تھی، کنفذ آگے بڑھا، اس نے دروازے میں ایسی لات ماری جلتا ہوا دروازہ آپ کی بیٹی پہ گرا۔ بابا میں نے والی کہا، خود کو سنبھالنا چاہا کیونکہ یہ میرے والی و وارث کو رسیوں میں جکڑ رہے تھے،
मैंने पूरी ताकत लगाई, मैं चाहती थी मैं उड़ जाऊं, मैं चाहती थी मैं इमामत को बचाऊं। बाबा मैंने पूरी कोशिश की कि मैं विलायत को बचाऊं, लेकिन बाबा दरवाजे में कील थी जो मेरे पहलू में लगी हुई थी, वो कील इतना दर्द दे रही थी कि आपकी सहारा से उठा ना गया। मैंने आवाज दी, ए अस्मा मेरी मदद को आ। अस्मा करीब खुदा तुम्हें कोई गम ना दे, बस आखिरी फिक्रा है, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। बीबी मेरी जबान में वो तासीर दे, बीबी इनके दिलों में वो तासीर दे कि आपके मसाइल समझ सके, फिर कोई इनके लिए इनकी हिमायत के लिए मुनाजरा करने के लिए ना आए। बीबी कोई भी आ जाए मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। फरमाती है बाबा मेरे पहलू में जो कील लगी हुई थी, मेरे पहलू में जो कील लगी हुई थी वो मुझे उठने नहीं दे रही थी। ए बाबा मैंने अस्मा को बुलाया, मैंने देखा मेरे वारिस को ये रस्सियों में जकड़ कर घसीटते हुए ले जा रहे थे। ये मेरे वारिस को बाहर ले गए। अस्मा ने मुझे सहारा दिया, मैंने पैरों पे हाथ रखा, मैं आगे बढ़ी, मैंने अपने वारिस के दामन को पकड़ा। ए बाबा मैंने जैसे ही दामन को पकड़ा मैंने कहा मेरे अली को छोड़ दे, मेरे अली को छोड़ दे। ए बाबा कॉन्फ्रेंस में ताजियाना लिया और वो ताजियाना मेरे हाथ पे मारा। ए बाबा का निशान, अरे जब तक मैं जिंदा रही